ہمارے رپورٹرز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر فائل کی کہ جے یو آئی مدارس کے ساتھ مختلف علماء اکرام کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے اور وہ چاہے گی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی حکومت کے سامنے رکھے اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مفاہمت ہو جائے کہ معاملہ تنازع کی شکل نہ اختیار کرے بلکہ بیہائنڈ دی سین بات چیت سے حل ہو جائے. اس لیے شاید کل جوائنٹ سیشن نہ ہو, ٹائم تھوڑا آگے کر دیا جائے. آپ بتائیے اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب, بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آج بھی اسلام آباد میں اتحاد تنظیماتی مدارس کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے, جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, جو اتحاد تنظیمات, جو 5-6 تنظیمات وفاق ہے پاکستان میں, بڑے اس سے بڑے نہیں ہے, سب سے بڑا جو وفاق ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے پوری پاکستان میں. تو مولانا تقی صاحب کی جو وفاق کے صدر ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اتحاد کے بھی صدر ہے. اور مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب جو پہلے رویتی لال کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے وہ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری ہے. اور مولانا حنیف جالندری صاحب جو وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری ہے. اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بھی ہے. اور اس میں جو تنظیمات مدارس کی مشاورت سے جو 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ جو بل انیشیٹو لیا وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے, یہ مدارس کی مشاورت سے 2023 میں بھی اور 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ. تو آج ان کا ایک اہم میٹنگ جاری ہے اور کل بھی 17 کو پھر میٹنگ ہے. شاید کل صرف وفاق المدارس کا ہوگا, میری جو معلومات ہیں. ہو سکتا ہے اتحاد کے بڑے بھی اس میں شریک ہو, مولانا صاحب بھی. مولانا صاحب نے پشاور میں اعلان کرنا تھا اپنی حکمت عملی کا کہ جو بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا اور تمام حکومتی پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا, بشمول ان کی پارٹیوں کی قیادت نے پھر اس پر اعتراض لگایا یا تاخیری حربے استعمال کیا گئے, تو سکر میں مولانا صاحب نے 8 دسمبر پشاور کی جلسے کا حوالہ دیا کہ اگر نہ ہوا تو 8 دسمبر کو ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے. تو مولانا صاحب نے پھر 8 دسمبر کو پشاور میں اعلان اس لیے نہیں کیا کہ اتحاد تنظیمات اور وفاق کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا تھا, ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا لائحہ عمل جو اعلان کرتے ہیں اس کو 17 تک مؤخر کریں, کیونکہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہمشیرہ انتقال کر گئی تھی, وہ اس میں مصروف تھے. تو آج اور کل یہ اجلاسات ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو آپ نے عرض کیا ہے ایک مسودہ دیا گیا ہے, جو میرے معلومات ہے وہ شاید وہ تجویز کردہ جو مسودہ ہے, جو بھی سفارشات اس کی جو بھی شکل ہے, وہ اسی اجلاسات میں اس پر ڈسکس ہوگی, وہ بھی زیر غور لایا جائے گا. کیا اس مسودے کے اوپر یہ ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی چند روز پہلے بتایا تھا کہ کچھ نئی تجویز آئی ہے ادھر سے اور مثبت پیش رفت ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ جو یہ تو میں دیکھیں مسئلہ ابھی آج جو اجلاس ہو رہا ہے تنظیمات کا, اسی مسودے کو زیر بحث لایا جائے گا. تو چیز مشاورت سے ہوگی, مولانا صاحب اکیلے بھی نہیں کریں گے, اتحادی تنظیمات مدارس کے سربراہوں سے مشاورت کر کے اس اجلاس میں, اس کے بعد پھر ایک متفقہ لائحہ عمل یا ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 17 کو جو کل 17 ہے جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا. آج میں نے سنا ہے کہ اس کو جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائیہ میں فرمایا کہ ان کو مؤخر کیا گیا ہے, ویسے مولانا صاحب نے گزارش کی تھی وزیر اعظم سے کہ آپ 17 کو نہ کریں یہ اجلاس. مولانا تقی صاحب کی بھی یہی خواہش تھی, کیونکہ 16 اور 17 کو مدارس کا اجلاس ہے, اس کے بعد پھر کسی وقت کیا جا سکتا ہے. تو آج میں نے سنا ہے کہ وہ اجلاس مؤخر ہو چکا ہے. میرے خیال میں اس کی ابھی نوٹیفیکیشن اجلاس کی ہوئی نہیں تھی, امکان تھا, لیکن دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں